بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ سمجھیں کہ تمام وظائف کا سردار ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو اور کسی وظیفے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اس عمل کی برکت سے آپ اپنی ہر حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں، ہر پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ہر بیماری سے شفا پا سکتے ہیں، قرض سے جان چھڑوا سکتے ہیں، بچے بچیوں کے نیک اور اچھے رشتے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو قابل بنانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنا طاقتور عمل ہوگا کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے زیادہ فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے 10 نام ہیں۔ اب آپ نے 10 نام سن کر پریشان نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ کتنا لمبا ہوگا، ہمیں پڑھنے میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب عمل کیا ہے، پڑھنا کیسے ہے، کس وقت پڑھنا ہے، پڑھنے کی ترتیب اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، جو وقت آپ کو بہتر لگے آپ اس وقت میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اگر تو یہ وظیفہ آپ کسی بیمار کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، یا پھر نافرمان اولاد کو نیک اور فرما بردار بنانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، یا اس کے علاوہ اگر آپ یہ وظیفہ ان بچوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہو جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں، تو پھر جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اگر آپ ان کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہ رہے ہو، تو پھر اس حاجت کا، اس مقصد کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جاب کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہو تو جاب کے لیے تصور کر لیں، قرض سے نجات کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہو تو قرض سے نجات کا تصور کریں۔ اس طرح آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہ رہے ہو، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 10 نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یا لطیف، یا عزیز، یا ودود، یا قہار۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 10 نام ہیں۔ ان 10 ناموں کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 10 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب ان کے پڑھنے کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہر نام کو علیحدہ 21 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ اگر آپ نے وظیفہ شروع کیا اور اللہ کا سب سے پہلا نام یا اللہ، اس نام کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس طریقے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام یا رحمان، اس نام کو 21 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر نام کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان 10 ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کر لیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یا لطیف، یا عزیز، یا ودود، یا قہار۔ یہ ایک ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یا لطیف، یا عزیز، یا ودود، یا قہار۔ یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو طریقہ آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کے ان 10 ناموں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب جب آپ 10 ناموں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں
آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی مریض کے لیے پڑھا ہے یا مریض نے خود پڑھا ہے تو پھر اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے مریض پر دم کر دینا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا، پانی کے اس گلاس پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے، اور پھر وہ پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ اسی طرح اگر نافرمان اولاد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے تو پانی کا جو گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا، پانی کے اس گلاس پر دم کر دیں اور تھوڑا تھوڑا پانی آپ اپنے تمام بچوں کو پلا دیں۔ اور اگر آپ کے بچے آپ کے پاس نہیں، کسی ہاسٹل میں ہیں، تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کے گلاس پر دم کر کے پانی کا گلاس تو آپ نے خود پی لینا ہے، اور تصور میں آپ نے اپنے بچوں کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے، اور اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے گلاس پر دم کر کے ان بچوں کو یہ پانی پلا دینا ہے جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ پھر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں ضرور مانگنی ہیں۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 7 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ پہلے دن جس وقت آپ نے اس عمل کو پڑھا، مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلے دن اس عمل کو نماز فجر کے بعد پڑھا تو دوسرے دن بھی آپ نے اس عمل کو نماز فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے دن اس عمل کو نماز عشاء کے بعد پڑھا تو پھر دوسرے دن بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے، اور باقی تمام دن بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی وقت پڑھنا ہے جو وقت آپ کو بتلایا۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی نوکری کے معاملے میں پریشان ہے تو انشاءاللہ اسے ایک اچھی اور زبردست اور اس کے معیار کے مطابق اسے نوکری ملے گی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو یقیناً کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل، یہ وظیفہ میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔